من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین۔ آج پھر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ گراف ایجنسی کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع اور ٹاپک ہے امام سجاد اور زندگی کا محور 4 چیزیں۔ خود عملی طور پر بھی آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ کی پیشانی سے آپ کے گھٹنوں سے حقوق العباد کا مظاہرہ ہوتا تھا، گٹے پڑ جایا کرتے تھے، اور حقوق اللہ کا مظاہرہ ہوتا تھا آپ کی پیشانی سے اور آپ کے گھٹنوں کے ذریعے سے، اور آپ کی پیٹھ کے جو نشان تھے جو وقت غسل پائے گئے، اور لوگوں نے مشاہدہ کیا، غسل دینے والوں نے مشاہدہ کیا کہ آپ کی پیٹھ کے اوپر بھی نشان پائے جاتے تھے، وہ حقوق العباد کی ادائیگی کے نشانات تھے کہ شب کے سناٹوں میں آپ غریبوں تک اناج پہنچایا کرتے تھے، ضرورت مندوں تک اناج پہنچایا کرتے تھے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں امام سجاد کے حوالے سے زندگی کا محور 4 چیزیں۔ آپ نے فرمایا کہ انسانی زندگی کا محور 4 چیزیں ہیں، اگر اس کے ارد گرد زندگی گھومتی ہے تو وہ اچھی زندگی ہوگی۔ زندگی کا محور یہ 4 چیزیں ہوں تو ایک اچھی زندگی، کامیاب زندگی انسان گزار سکتا ہے۔ اس میں پہلے نمبر کے اوپر یہ عبادت ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اور مختصر اگر عرض کیا جائے، ہر ایک کو تفصیل سے روشنی ڈالنے کا موقع نہیں ہے، مختصر اگر عرض کیا جائے، عبادت ہر وہ عمل کہلاتا ہے جو خدا و رسول اور آل رسول کی مرضی کے مطابق انجام دیا جائے۔ تو عبادت خداوندی کے لیے انسان وقت نکالے زندگی میں اپنی، اسی کے ساتھ ساتھ تلاش معاش کے لیے انسان کو وقت نکالنا ہے۔ دوسری چیز ہے زندگی کا محور ہے وہ تلاش معاش ہے، روزگار کی تلاش ہے۔ انسان رزق حلال کی تلاش میں جستجو کرے، کوشش کرے، نکلے اور رزق حلال تلاش کر کے استعمال کرے۔ یہ ایک آج کے زمانے میں بڑا سخت کام ہے کہ انسان رزق حلال سے استفادہ کرے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز امام نے فرمائی کہ تمام مشغولیات میں انسان سیر و سیاحت کے لیے بھی وقت نکالے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ جائز مقامات کی سیر و سیاحت کے لیے نکلے۔ یہ نہیں کہ اسلام میں خالی عبادت ہے یا خالی روزگار ہے، بلکہ سیر و سیاحت کے لیے بھی کہا گیا ہے، سیرو فی الارض، زمین کے اوپر نکلو تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو۔ کیسی کیسی اللہ نے چیزیں تخلیق کی ہیں کہ انسان دیکھ کر کے حسین وادیوں کو کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بھی ایک عبادت بن جاتی ہے۔ جائز مقامات کے لیے سیر و سیاحت کے لیے انسان وقت نکالے، جب فیملی خود اکتا جائے تو سیر و سیاحت کے لیے بھی فیملی کے ساتھ نکلے۔ اور ایک چوتھی چیز جو آپ نے فرمائی کہ زندگی محور 4 چیزوں میں سے وہ ہے دوست، عزیز و اقارب سے ملاقات۔ ان تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ انسان دوست، اقارب اور احباب سے ملاقات کے لیے بھی وقت نکالے۔ یہ 4 چیزیں زندگی کا محور ہیں، دوست، اقارب، عزیز و اقارب سے ملاقات، ان کی احوال پرسی، اسی کے ساتھ ساتھ تلاش معاش، اللہ کی عبادت اور سیر و سیاحت۔ یہ 4 چیزیں ہیں کہ جو انسانی زندگی کا محور ہے، اس کے ساتھ انسان زندگی گزارے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا کہ ہم کس طرح سے ان 4 چیزوں کو ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں، کب ان چیزوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں؟ تو مولا کائنات کے قول سے ہمیں سہارا ملتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ زندگی کے 3 دن ہیں، ایک وہ دن کہ جو گزر چکا، یا یوں کہہ لیجئے کہ 3 زمانے ہیں انسانی زندگی میں، ایک وہ کہ جو گزر چکا، یقین جان لو کہ واپس نہیں آئے گا، ایک وہ دن ہے کہ جو آنے والا دن ہے، یعنی مستقبل، یعنی فیوچر، کہ جس کے لیے انسان قسم کھا کر کے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اگلا دن ہمیں نصیب ہوگا اور ہم زندگی گزار پائیں گے۔ تو بچا ایک دن مولا کائنات کے نزدیک جو موجودہ دن ہے، یعنی حال، یعنی پریزنٹ ٹینس، یعنی موجودہ زمانے میں ہی ہمیں زندگی گزارنا ہے، اس حال میں ہی 4 چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مان لی کہ اگر 60 سال کی زندگی ہو رہی ہے تو 15 سال اللہ کی عبادت کریں گے، 15 سال تلاش معاش کریں گے، 15 سال سیر و سیاحت کریں گے، اور 15 سال دوست احباب، عزیز و اقارب سے ملاقات کے لیے نکالیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ اس وقت ہو سکتا ہے میرے عزیز دوستوں کہ جب انسان کو یقین ہو کہ ہم اگلے پل زندہ رہیں گے، تبھی اس طرح سے انسان زندگی مرتب کر سکتا ہے۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ پہلے علی کی بات پہ عمل کریں گے تبھی چوتھے علی کی بات سمجھ میں آئے گی۔ چوتھے علی نے جو فرمایا کہ ان 4 چیزوں کو زندگی کا محور بناؤ، تو پہلے علی نے اس مشکل کو حل کیا کہ ہم ماضی گزر چکا، مستقبل کا یقین نہیں ہے، لہٰذا حال میں ہمیں ایسا ٹائم ٹیبل بنانا ہے کہ ان تمام 4 چیزوں کے اوپر عمل کر سکیں، زندگی بیلنس ہو جائے، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ انشاءاللہ یہ پیغام ہمارے لیے باعث استفادہ ہوگا،
اگر ہم نے اس کے اوپر غور کیا، اس ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزاری، تو خدا و رسول علیہ رسول کی مرضی بھی شامل حال ہو جائے گی۔ اس لیے مولا کائنات نے وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی فرمائی تھی، اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور امور میں ڈسپلن کی، نظم و ضبط کی وصیت کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔